ایسے ہی ایک شخص تھا کہ اللہ نے جس کو بادشاہت دی، خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا، جس کو کہتے ہیں نمرود۔ پوری دنیا جانتی ہے نمرود جب بابل میں تخت پر بیٹھا تو پھر اس نے اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ کروا دیا اور خدا کہنے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اس کی ہدایت کے لیے دنیا میں بھیجا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو اللہ کا پیغام پہنچایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ اللہ کا فرمان اس تک پہنچایا، لیکن وہ بتوں کی عبادت اور پرستش سے باز نہ آیا۔ حد یہ ہوئی کہ اس کا ایک بت خانہ تھا، خداؤں کا گھر، جس کے اندر وہ اسپیشل عبادت کیا کرتے تھے۔ جب سب اپنے اپنے میلوں کو چلے گئے، وہ بتوں کے پجاری جب اپنے اپنے میلوں کو چلے گئے، بت خانہ میں باہر سے دروازہ بند کر گئے۔ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام بت خانہ کے اندر گئے اور ہاتھ میں کلہاڑی لے کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک ایک بت کا قیمہ کر دیا۔ جو بت خانے میں مٹی سے بنے ہوئے ان کے جھوٹے خدا تھے، ایک ایک خدا کو ملیا میٹ کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو سب سے بڑا ان کا خدا تھا ہائٹ کے حساب سے، اس کے کاندھے پر کلہاڑی رکھ کے دروازہ بند کر کے آ گئے۔ جب وہ اپنے اپنے میلوں سے واپس آئے، جب وہ اپنے گھروں میں آئے اور انہوں نے اپنے بت خانے کو دیکھا، اپنے خداؤں کے گھر کو دیکھا، تو سارے بت چکنا چور پڑے ہیں، سب کا قیمہ بنا پڑا ہے، اور سب سے بڑے کے کاندھے پہ کلہاڑی رکھی ہے۔ لوگوں نے مشورہ کیا یہ کیسے ہو گیا؟ اللہ قرآن میں اس کو بیان کرتا ہے۔ انہوں نے کہا قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم۔ ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ ان خداؤں کا ذکر کرتے ہوئے ہم نے ایک جوان کو سنا ہے جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے۔ ایک جوان ہے جو ہمارے ان خداؤں کی برائی کرتا ہے اور ان خداؤں کا ذکر کرتا ہے، اس کو ہم نے ان کا ذکر کرتے سنا ہے۔ کہا بلاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا۔ قرآن بیان کرتا پوچھا قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تم نے یہ ہمارے خداؤں کے ساتھ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون، بلکہ یہ ان کے بڑے نے کیا جس کے کاندھے پر کلہاڑی رکھی ہے۔ فاسألوهم تو تم پوچھو اس سے، ان كانوا ينطقون اگر وہ بولے۔ کیا جواب ہے اللہ کے نبی کا؟ جب نبی بولتا ہے پھر دنیا کی بولتی بند ہو جاتی ہے۔ جب اللہ کا رسول بولے تو دنیا کی بولتی بند ہو جائے۔ بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے مدبر، ان کی بولیاں بند ہو جاتی ہیں جب اللہ کا نبی بولتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اعلی حضرت تو میرے نبی کی شان میں فرماتے ہیں تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جا نہیں۔ نبی کے سامنے سب کی بولتیاں بند ہو جاتی ہیں۔ حضرت ابراہیم نے کہا یہ بڑے کے کاندھے پہ کلاڑی ہے، یہ اسی نے کیا ہوگا، پوچھو اگر یہ بولے۔ وہ کیا بولتا، ان سب کی بولتی بند ہو گئی۔ اب کوئی بولنے کو تیار نہیں، اب کوئی کچھ کہنے کو تیار نہیں۔ کسی نے بڑی جرت کر کے، بڑا حوصلہ کر کے حضرت ابراہیم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے ابراہیم کیسی بات کرتے ہو؟ ارے یہ پتھر کے خدا کیا بولیں گے، یہ پتھر کے بت کیا بولیں گے، پتھر کیسے بول سکتا ہے؟ حضرت ابراہیم نے جواب دیا جب پتھر
پتھر کا بت بول نہیں سکتا تو پھر پتھر کا بت خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ جب پتھر کا بت اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتا تو وہ تمہاری حفاظت کیسے کر سکتا ہے؟ کتنے لوگوں نے تو اسی وقت دین ابراہیمی کو اپنا لیا، لیکن کچھ آگ بگولا ہو گئے، اور آگ بگولا ہو کے انہوں نے مشورہ کیا کہ ہم کیا کریں، تو پھر انہوں نے مشورہ دیا حرقوہ وانصروا آلہتکم، ابراہیم کو آگ میں ڈالو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو، اس کو جلا کے ابراہیم کو آگ میں جلا دو اور اپنے خدا کی مدد کرو۔ اللہ اللہ، اپنے خداؤں کی مدد کرنے کی غرض سے ایک لکڑیوں کا بڑا ڈھیر اکٹھا کیا، مگر بن کے فانوس جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ حضرت ابراہیم نے تو ٹھان لی تھی مجھے اپنے رب کی دعوت دینا ہے، میری حفاظت کرنا میرے مولا کا کام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے لکڑیاں رکھی گئیں، آگ جلائی گئی، اور جب آگ جلا کے بھڑکنے لگی اس کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالا گیا۔ حضرت ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا گیا، اللہ نے آگ سے فرما دیا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ہمارے ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ ارے رب کا کہنا تھا پھر آگ نہ بنے سلامتی والی، رب کا حکم ہو آگ ٹھنڈی نہ ہو، رب کا حکم ہوا آگ سلامتی والی ہو گئی، آگ ٹھنڈی ہو گئی، آگ گلے گلزار ہو گئی، آگ گلشن بن گئی، پھولوں کا باغیچہ بن گئی، ایسا لگنے لگا جیسے جنت کا باغ بن گئی ہو۔ پھر اللہ نے اس آگ میں حضرت ابراہیم کے لیے پانی کا چشمہ جاری کر دیا، اور اللہ نے ایسے پھلوں کے پیڑ اس میں لگا دیے کہ حضرت ابراہیم اسی آگ میں پانی پی لیتے اور اسی میں وہ پھل کھا لیتے۔ ظاہری طور پر آگ دکھ رہی تھی لیکن اللہ نے اسے گلے گلزار کر دیا تھا اپنے بندے ابراہیم پر۔ نمرود روزانہ اپنے محل کی چھت پر چڑھتا اور دیکھتا، پھر آ کے پوچھتا کیا ابراہیم اس میں جل جائیں گے؟ تو اس کے وزیر کہتے وہ تو اتنی خطرناک آگ ہے کہ اس کے اندر فولاد کو بھی ڈالا جائے تو وہ بھی پگھل جائے گا۔ ابراہیم کی تو اوقات کیا ہے، ابراہیم کی ہڈیاں بھی اس میں جل کے راکھ بن گئی ہوں گی۔ وہ نمرود کو دلاسا دیتے، لیکن تقریباً 40 سے 50 دن تک حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام اسی آگ میں رہے۔ ایک دن نمرود اپنی چھت پر چڑھا، اس نے چھت پر چڑھ کر کیا دیکھا کہ حضرت ابراہیم تو باغ میں بیٹھے ہیں، حضرت ابراہیم تو ایک کھلے ہوئے گلشن میں بیٹھے ہیں، حضرت ابراہیم پہ تو وہ آگ گلزار ہو گئی ہے۔ پریشان ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس آگ کے ڈھیر سے نکلے تقریباً 40-50 دن کے بعد، اور حضرت ابراہیم نے دوبارہ پھر اپنے دین کی نشر و اشاعت شروع کر دی۔ نمرود کے پاس آئے، نمرود نے کہا آپ زندہ ہیں؟ کہا دیکھ میرے رب نے تیری آگ کو میرے لیے گلزار کر دیا، اور یہ اس کا ادنا سی قدرت کا اشارہ ہے، اگر وہ چاہے تو ایک اشارے میں تجھے تباہ و برباد کر دے۔ اللہ پر ایمان لے آ، اس کی عبادت شروع کر دے۔ حضرت ابراہیم نے جب نمرود کو دعوت دین دی، دعوت حق دی، تو حضرت ابراہیم سے نمرود نے مہلت مانگ لی، اے ابراہیم مجھے مہلت چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مہلت دے دی۔ اپنے وزیروں سے مشورہ کیا کیا کروں؟ ابراہیم کا خدا تو ابراہیم پہ بڑا مہربان ہے، جب اس کا خدا میرے لیے حضرت ابراہیم کے لیے آگ ٹھنڈی کر سکتا ہے تو میرے لیے وہ کیا کر سکتا ہے؟ وہ تباہ کر دے گا مجھے۔ وزیروں نے مشورہ دیا ڈر مت، تو نے اتنے دن خدائی کری، اتنے دن بادشاہت کری، اب تو اس خدا کے سامنے سر جھکائے؟
ابراہیم کے خدا کی تو عبادت کرے گا؟ تیرے لیے شرم کی بات ہے، تیرے لیے بے عزتی کی بات ہے، منع کر دے ابراہیم سے، ڈر مت، ہم تیرے ساتھ ہیں۔ ایک بڑی فوج اکٹھی کر کے ابراہیم کے خدا سے ہم معاذ اللہ جنگ کریں گے۔ حضرت ابراہیم کو جواب دے دیا کہ ابراہیم اگر تم کہو تو تمہارے خدا کی رضا کے لیے میں اتنی بکری، گائے اور بکریوں کا میں قربانی دے سکتا ہوں، لیکن میں عبادت نہیں کر سکتا۔ تیرے رب کو راضی کرنے کے لیے میں بہت بڑی ایک قربانی دے سکتا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا قربانی ایمان کے بغیر بیکار ہے۔ جب حضرت ابراہیم نے منع کر دیا تو نمرود نے کہا میری خدائی کے علاوہ کسی کی خدائی نہیں ہے، میری بادشاہت کے علاوہ کوئی بادشاہ نہیں، کہہ دو اپنے خدا سے کہ وہ میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں، وہ مجھ سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں سیدنا جبریل آئے رب کی طرف سے، کہا ابراہیم اس کے چیلنج کو قبول کر لو۔ حضرت ابراہیم نے چیلنج کو قبول کر لیا، تیرا جنگ والا چیلنج ہمیں قبول ہے۔ نمرود نے 3 دن کی مہلت مانگی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 دن کی مہلت دے دی۔ 3 دن میں اس نے ایک بھاری فوج اکٹھی کی، ہر طرح کے ہتھیار سے اپنی فوج کو لیس کیا، مگر اسے کیا پتا تھا اللہ چاہے تو بڑے سے بڑے لشکر کو ایک اشارے سے تباہ کر دے۔ ایک میدان میں اپنی فوج کو جا کے کھڑا کر دیا، اپنی فوج کو جا کے اکٹھا کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تنے تنہا اس کی فوج کے مقابلے میں میدان میں کھڑے۔ کہا ابراہیم کہاں ہے تمہاری آسمانی فوج جو میرے اتنے بڑے لشکر سے لڑے گی اور جنگ کرے گی؟ حضرت ابراہیم نے کہا انتظار کر، وہ فوج آنے والی ہے۔ اتنا کہنا تھا، اللہ کا حکم ہوا کہ ایک مچھروں کی بڑی فوج نمودار ہوئی، اتنی بڑی فوج کہ سورج کی روشنی زمین پر پڑنا بند ہو گئی، جیسے بادل زمین کی پر سورج کی روشنی کو روک دیتے ہیں اور سایہ کر دیتے ہیں، اسی طرح سے کالے بادلوں کی طرح مچھروں کی فوج نمودار ہوئی۔ اور جب نمرود کے لشکر پہ جھپٹی ہے تو اس کا کوئی ہتھیار کام نہ آیا، اس کا کوئی وار کام نہ آیا، اس کے لشکر کے لشکریوں کے گوشت کو ایسے کھا گئی جیسے ٹڈیاں فصلوں کو کھا جاتی ہے، ہڈیوں کے ڈھانچے پڑے رہ گئے اور ان کی پورے لشکر کو کھا گئی۔ نمرود بھاگا، لشکر کا یہ حال دیکھ کر اللہ کا حکم ہوا ایک مچھر جو ایک پیر سے معذور، جس کو لنگڑا مچھر کہیے، اس کے پیچھے بھاگا اور اس کے ناک سے داخل ہو گیا، اس کے دماغ تک پہنچ گیا۔ اب مچھر جیسے ہی اس کے دماغ میں پہنچا اس کی بے چینی بڑھ گئی۔ اب تو حال یہ تھا کہ دربار میں جو بھی آتا اس سے کہتا تو اپنے جوتے سے میرے سر پہ مار، جو بھی دربار میں اس کے آتا بعد میں بات کرتا، پہلے اس کے سر پہ اپنے جوتے سے مارتا۔ جب تک جوتے سے اس کے سر پہ پٹائی لگتی رہتی تھی، جب تک جوتا لگتا رہتا تھا اسے سکون ملتا تھا، جیسے ہی جوتا مارنا بند کیا تبھی وہ پریشان ہوتا تھا، دیواروں میں سر مارنے لگتا تھا۔ آخر کار تقریباً 2 مہینے تک یہ کشمکش رہی اور اس کے بعد دیواروں میں سر مار مار کے جوتا مروا کے اپنے سر پر ایک دن ہلاک ہو گیا۔ اللہ نے اتنے بڑے بادشاہ کو جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا ایک معذور مچھر کے ذریعے سے ہلاک کر دیا۔ لوگوں کبھی تکبر مت کرنا، اللہ میں وہ طاقت ہے، ایک اشارہ کرتا ہے ساری طاقت زمین میں گر جاتی ہے اور ساری طاقت مٹی میں مل جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں